اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، صالح بندوں میں سے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو بصرہ کے بہت بڑے عالم تھے، با عمل عالم، اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ بصرہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے، بصرہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا، حضرت اے ابا اسحاق، ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مِن دَهْرٍ فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا، ہم کئی دنوں سے ایک زمانے سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ کی ظلم کو مٹا دے، یہ بے ایمانی کو ختم کر دے، ظالموں کے تسلط کو ختم کر دے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں زمانے سے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں یہ بات سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا اہل البصرۃ ماتت قلوبکم فی اشرق اشعار، اے اہل بصرہ، اے بصرہ والو، کان کھول کر سن لو کہ 10 باتوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے، اب تمہارے دلوں میں زندگی نہیں رہی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں فرما رہا ہے۔ اب وہ 10 باتیں میں گناتا جاتا ہوں، آپ باتیں سنیے اور اس پر خود غور کیجیے۔ کہا، عرفتم اللہ ولم تؤتوا حقہ، تم نے اللہ کو تو پہچانا، اس کا نام لیتے ہو، اس کی تعریف کے گن گاتے ہو، اس کی بڑائی بیان کرتے ہو، مگر کیا اس کا حق ادا کر رہے ہو؟ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی تھی، اللہ کے حکموں پر چلنا تھا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا تھا، مگر تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا بہ، تم قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، قرآن کے آیات کی تلاوت کرتے ہو، اس کا ترجمہ سناتے ہو، قرآن کے دروس کے اہتمام کرتے ہو، اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بناتے ہو، وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، مگر قرآن کی تعلیمات پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ قرآن میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھتے ہو، قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھتے ہو، قرآن میں اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرتے ہو، جن باتوں سے اللہ نے روکا ان سے رک جاتے ہو۔ نہیں، تمہارا عمل نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے تمہارا عمل۔ ادعیتم حب رسول اللہ وترکتم سنتہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے تو جھوم اٹھتے ہو، عقیدت مندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام بھی پڑھتے ہو، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا؟ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم نے چھوڑ دیا، کیسے دعا قبول ہوگی؟
ادعیتم عداوۃ الشیطان ونافقتموہ، تم نے کہا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، یہ سب معلوم ہے۔ تم نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، جو امی ابا کو جنت سے نکلوانے والا، مگر تم نے خود اس سے دوستی کی، ونافقتموہ، آج تمہارا دوست شیطان ہے، شیطان کے نقش قدم پر تم چلتے ہو، شیطان کے کہے پر چلتے ہو۔ قلتم نحب الجنۃ ولم تعملوا لها، تم نے کہا کہ ہمیں جنت چاہیے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنۃ، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ کیا جنت کے مستحق بننے کے لیے، جنت کے وارث بننے کے لیے کیا تم عمل کر رہے ہو؟ جنت میں جانے کی تو خواہش ہے، کیا تمہارا عمل جنت میں لے جانے کے قابل ہے؟ قلتم نخاف النار ورہنتم انفسکم بہا، تم نے کہا جہنم سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اور صبح و شام دعا کرتے ہو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر، اے اللہ جہنم سے نجات دے، جہنم کے آگ سے بچا، اے بچانے والے، اے بچانے والے۔ مگر تمہاری حرکت ایسی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہے ہو، جہنم کا ایندھن بنا رہے تم اپنے آپ کو۔ تم نے کہا ان الموت حق ولم تستعدوا له، تم نے کہا کہ موت برحق ہے، مرنا ہے ایک دن۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، یہ تم کہتے ہو بار بار تم کہتے ہو، مگر موت کے لیے تم تیاری نہیں کر رہے ہو، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تمہاری کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبستم عیوبکم، دوسروں کے عیوب تمہیں نظر آ رہے ہیں، ہمیشہ تمہاری محفلوں میں دوسروں کے ذکر، غیبت، شغلی، عیوب بیان کرنا، مذاق اڑانا تمہاری محفلوں میں ہوتا ہے، تمہیں اپنے عیوب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کبھی تم نے جھانکا نہیں اپنے اندر، تم نے کبھی ٹٹولا نہیں کہ تم کیا ہو، مگر تمہاری محفلوں میں تمہاری زبان ہمیشہ دوسروں کا ذکر، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اشتغلتم بعیوب اخوانکم، تم اپنے بھائیوں کے عیوب کو ٹٹولنے میں لگ گئے ہو، ڈھونڈنے میں لگ گئے ہو، فلا ایسا فلا ایسا فلا ایسا، میں کیا ہوں، میں کیسے ہوں، سوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ آٹھویں بات، نویں بات حضرت نے کہا اکلتم نعمت ربکم ولم تشکروها، صبح و شام اللہ کی نعمتیں تم کھاتے ہو، مگر اس کا تم شکر ادا نہیں کر رہے۔ تم صبح و شام اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو اللہ کی نعمتیں، مگر اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ ناشکری تمہارے اندر زیادہ ہے۔ آخری بات حضرت نے کہا دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، تمہارے آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگوں کی کو مرنے کے بعد تم نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کتنے لوگوں کو غسل کرتے ہوئے تم نے دیکھا، کتنے لوگوں کو کفن پہناتے ہوئے تم نے دیکھا،
کتنے لوگوں کا جنازہ تم نے اٹھایا اور کتنے لوگوں کو تم نے دفن کیا اور کتنے لوگوں کی قبر میں تم نے مٹی ڈالی، مگر وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ، تم نے عبرت حاصل نہیں کیا۔ مرنے والا جوانی میں مرتا ہے، مرنے والا مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، طاقتور بھی ہے، کمزور بھی ہے، مگر مرنے والا سے تم نے عبرت حاصل نہیں کیا۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دلوں میں زندگی باقی نہیں رہی، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے تمہاری دعا قبول نہیں فرما رہا ہے۔ یہ ہے کیا یہ باتیں حق نہیں ہیں؟ جو باتیں کہی گئی یقیناً حق ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا عمل کچھ ہے، ہمارا ظاہر کچھ ہے، ہمارا باطن کچھ ہے، ہمارے دعوے جھوٹے دعوے، اللہ سے ہمارا تعلق جھوٹا تعلق، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جھوٹا تعلق۔ جب ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، ہمارا دعویٰ اور ہمارا عمل الگ ہو، ہمارا ظاہر اور باطن الگ ہو، کیوں کر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا؟ ہماری دعائیں قبول ہونا ہے تو پھر مسئلے کا حل وہی ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے سچے دل کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی کو منوانا ہے، اس کی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے سچی توبہ کرنا ہے، اور ہماری زندگیوں میں کیا کیا غلطیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا عیوب ہیں، تنہائی اس کا جائزہ لینا ہے اور ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لینا ہے۔ اللہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سچی محبت ہو، مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں گے، رب کی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور رب ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالا ہے، ان ذمہ داریوں کو جب ہم اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے، اور جب ہماری زندگی بامقصد ہوگی، تو یقین جانیے یہ جو ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں مٹ جائیں گے، ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے امن قائم فرمائے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، ہماری جان مال عزت آبرو محفوظ رہیں گی۔ شرط ہے کہ ہم رب کی طرف پلٹیں، رب تو ہمیں اپنانے کے لیے تیار ہے، اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد